ایک بار ایک جنگل میں ایک نیلے رنگ کا بہت ہی پیارا سانپ رہا کرتا تھا۔ وہ سانپ بہت ہی اچھا تھا، لیکن وہ کافی زیادہ غریب بھی تھا۔ اس نیلے سانپ کی دوستی ایک گولڈن رنگ کے سانپ کے ساتھ تھی، جو کہ بہت ہی زیادہ امیر تھا اور کافی زیادہ گھمنڈی بھی تھا، اور وہ ہمیشہ نیلے سانپ کو اس کی غریبی پر اسے بہت ہی زیادہ تنگ کیا کرتا تھا۔ ایک دن نیلا سانپ جنگل میں ایسے ہی سیر کرنے کے لیے نکلا تو رستے میں چلتے ہوئے اسے ایک غار نظر آئی۔ وہ غار کے پاس کھڑا ہو کر سوچنے لگا، ارے یہ غار کس چیز کی ہے رے؟ میں نے تو یہ غار پہلی بار دیکھی ہے۔ چلو اس کے اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہے۔ جیسے ہی نیلا سانپ اس غار کے اندر گیا، اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت اور سفید رنگ کا موتی پڑا ہوا تھا۔ ارے یہ اتنا پیارا موتی یہ کہاں سے آیا؟ مجھے تو یہ بہت ہی پسند آیا ہے۔ ایسا کرتا ہوں کہ میں اسے اپنے گھر لے کے چلا جاتا ہوں۔ نیلا سانپ اس موتی کو لے کر اپنے گھر کی طرف نکل پڑا۔ نیلا سانپ جب گھر جا رہا تھا تو رستے میں اسے اس کا دوست گولڈن سانپ ملا۔ گولڈن سانپ نے دیکھا کہ نیلے سانپ کے پاس ایک موتی ہے تو اس نے نیلے سانپ سے پوچھا، ارے او تیرے پاس یہ موتی کہاں سے آیا رے؟ تو کہاں سے چرا کے لے کے آیا ہے یہ موتی؟ نہیں رے دوست، مجھے تو یہ موتی ایک غار میں پڑا ہوا ملا ہے۔ میں تو وہاں سے اس موتی کو لے کے آیا ہوں۔ گولڈن سانپ کو پتا تھا کہ نیلا سانپ جھوٹ نہیں بولتا، اور گولڈن سانپ بہت امیر تھا، اس کے پاس اس طرح کے بہت سارے موتی تھے۔ اس لیے گولڈن سانپ نے نیلے سانپ کو کہا کہ ٹھیک ہے، اپنا یہ بیکار موتی لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ نیلا سانپ اس موتی کو لے کر اپنے گھر آ گیا اور اسے اپنے پاس وہاں پر رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد نیلے سانپ کو کافی زیادہ بھوک لگ گئی اور اس نے سوچا کہ کاش کچھ کھانا ہو جائے تو بہت ہی مزہ آ جائے، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس نے کھانے کا سوچا، اس کے سامنے فوراً سے ایک بہت بڑی پھلوں کی ٹوکری آ گئی۔ وہ بہت حیران ہوا، ارے یہ کیا؟ میں نے تو بس سوچا ہی تھا اور میرے سامنے کھانا آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب نیلے سانپ نے کچھ اور سوچا اور اس نے سوچا کہ اس بار میرے پاس کچھ گوشت کا پیس آ جائے، تو گوشت بھی آ گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ کچھ انڈے آ جائیں، تو وہ انڈے بھی آ گئے۔ نیلے سانپ نے جب دیکھا کہ اس کی ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں تو اس نے کہا کہ اب میرے پاس کافی سارا سونا بھی آ جائے۔ جیسے ہی اس نے سوچا تو اس کے سامنے ایک بہت بڑا گلک بھی سونے کا آ گیا۔ سانپ نے یہ سب دیکھا تو وہ بہت ہی خوش ہوا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ ایسے ہی کچھ دن گزرے تو نیلا سانپ بھی کافی زیادہ موٹا تازہ ہو گیا۔ جب وہ جنگل میں سے گزر رہا تھا تو اسے اس کا دوست گولڈن سانپ ملا، اور گولڈن سانپ نے نیلے سانپ سے پوچھا، ارے او نیلے سانپ، تجھے کیا ہو گیا ہے رے؟ تو اتنا موٹا تازہ کیسے ہو گیا رے؟ پہلے تو بہت ہی دبلا پتلا تھا، اب تجھے اتنا کھانا کہاں سے مل جاتا ہے؟ نیلا سانپ بہت ہی معصوم تھا، اس نے گولڈن سانپ سے سب بتا دیا کہ وہ جو بھی کچھ سوچتا ہے فوراً سے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور اسے نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ گولڈن سانپ کافی زیادہ تیز اور ہوشیار تھا۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ گولڈن سانپ اس کے ساتھ اس کے گھر گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ موتی بھی پاس ہی پڑا ہوا ہے، اور جیسے ہی نیلا سانپ کچھ کہتا ہے تو وہ فوراً اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ گولڈن سانپ بہت ہی حیران ہوا۔ گولڈن سانپ کے دماغ میں فوراً سے یہ خیال آیا کہ یہ ضرور اسی موتی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، یہ ضرور موتی کوئی جادوئی موتی ہو سکتا ہے۔ گولڈن سانپ نے کہا کہ یہ سب ایسے ہی تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، نہ ہی کوئی یہاں پہ کھانا نظر آ رہا ہے،
تم ضرور کوئی نہ کوئی خواب دیکھتے رہتے ہو، اس لیے تمہیں ایسے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ یہ موتی میں اپنے پاس ذرا گھر لے جاتا ہوں، میں نے اپنے بچوں کو دکھانا ہے، پھر میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ نیلا سانپ بہت اچھا تھا، اس نے گولڈن سانپ سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم یہ موتی اپنے پاس لے جاؤ۔ گولڈن سانپ جب وہ موتی اپنے پاس لے کے آیا تو اس کے پاس اور بھی موتی پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اس نیلے سانپ کا موتی اپنے موتی کے ساتھ بدل دیا اور اس کو نکلی موتی جا کر واپس دے دیا۔ گولڈن سانپ اب بہت ہی خوش تھا کہ اس کے پاس وہ بہت ہی اچھا اور سفید موتی آ گیا ہے۔ اب وہ جو بھی مانگے گا اس کی ساری خواہشیں پوری ہوں گی۔ اب گولڈن سانپ نے سوچا کہ اس کے سامنے بھی بہت سارا کھانا آ جائے، لیکن جیسے ہی اس نے سوچا اس کے سامنے کچھ بھی نہ آیا۔ تھوڑی دیر تک انتظار کرنے کے بعد اس نے کافی زیادہ اور چیزوں کی خواہش بھی کی، لیکن اس کے سامنے کچھ بھی نہ آیا۔ تو گولڈن سانپ بہت ہی زیادہ پریشان ہوا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ تو پھر موتی سے آواز آئی، تجھے نہیں پتا، ہم صرف اسی کے اوپر ہی کام کرتے ہیں جو دل کے صاف اور اچھے ہوتے ہیں۔ تیرے جیسے گندے سانپوں کے لیے ہم نہیں بنے اور نہ ہی ہم تیرے جیسوں کی خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد اس موتی نے دوبارہ سے پھٹنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ موتی تھوڑا سا پھٹا، وہ سارا کا سارا اس گولڈن سانپ کے اوپر جا گرا اور گولڈن سانپ اسی وقت وہیں پہ ہی مر گیا۔ پھر وہ سفید موتی دوبارہ سے اس نیلے سانپ کے پاس چلا گیا اور نیلا سانپ جب بھی کچھ مانگتا تو اس کی خواہش پوری ہو جایا کرتی۔ اس طرح گولڈن سانپ کو اس کی چوری کی سزا مل گئی۔